اسٹوڈنٹس، ہم نے کسریٰ کے کنگن کے سوال و جواب کر لیے تھے۔ آج ہم کسریٰ کے کنگن کی ریڈنگ اور اس کے الفاظ جملے کریں گے۔ تو ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت کا ہر پہلو اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤنس و غمگسار بن گئے اور ان کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے۔ آئیے سیرت طیبہ سے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ پڑھیں۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی۔ نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جیوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، سب یکبارگی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور وہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے ہیں تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار سور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریکت کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں سے گزر رہے تھے تو یک آپ پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پر خود رکھے نیزہ تانے چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے لمحے اس کی صبر رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندھا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔
سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے۔ ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے بھیانک۔ علی کو اندھیری رات میں بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یک بارگی، کفار مکہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے یک بارگی انہیں شہید کر دیا جائے۔ رال ٹپکنا، مٹھائی کو دیکھتے ہی عبدالسمیع کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ دانت پیسنا، جب احمد نے مہمانوں کے سامنے اپنی امی کی بات نہیں سنی تو اس کی امی دانت پیستی رہ گئیں۔ دل خراش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے متعلق بڑے سے بڑے دل خراش واقعے سے درگزر فرمایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔